محفوظ علی کے یہ الفاظ کچھ لمحوں تک تو سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ عجیب سی کیفیت میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی۔ سجاد حسین نے حیات علی کو دیکھا تو حیات علی نے کہا، ہاں بھائی، میرے شمشاد علی پر بہت برا وقت چل رہا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم لوگ اس عذاب میں کیوں گرفتار ہو گئے ہیں۔ کیا آپ ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے؟ اندر آ جائیے بھائی۔ اندر بھی آہیں اور سسکیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ محفوظ علی کی بیگم اور بیٹی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سجاد حسین نے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور بولے، اسے کیسے اغوا کر لیا گیا؟ آپ کو کب پتہ چلا؟ شام کو دروازے کی گھنٹی کسی نے بجائی۔ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، جائے نماز وغیرہ اٹھا کر رکھی، دروازہ خود میں ہی کھولتا ہوں۔ بیوی یا بیٹی کو اجازت نہیں ہے کہ گھنٹی بجنے پر وہ دروازہ کھول کر دیکھے۔ میں باہر گیا تو کوئی نہیں تھا، البتہ پڑوسی حشمت علی اور ان کی بیگم اور بچے اور کچھ لوگ حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بیل کس نے بجائی تو حشمت علی نے جواب میں کہا کہ شمشاد علی دفتر سے آیا تھا، اس دروازے پر پہنچا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی آپ کے دروازے کے پاس آئی اور دوسرے لمحے کچھ لوگوں نے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی رفو چکر ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ ہاں بھائی۔ سجاد حسین نے تعصب بڑی نگاہوں سے بوڑھے محفوظ علی کو دیکھا، جس کی تقدیر میں واقعی دکھ ہی دکھ لکھ گئے تھے۔ اس نے کہا، محفوظ علی صاحب، آپ پولیس اسٹیشن کیوں نہیں گئے؟ ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں بھائی، گھٹنے ساتھ نہیں دیتے۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ اکلوتا بیٹا ایسی مصیبتوں میں پھنس گیا ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ کسی نے اس گاڑی کا نمبر وغیرہ تو نہیں دیکھا؟ پوچھا تھا میں نے، بس کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کی گاڑی تھی، بڑی والی، اور جن لوگوں نے شمشاد کو گاڑی میں ٹھونسا تھا وہ ہٹے کٹے لوگ تھے۔ میری کمر ٹوٹ گئی ہے بھائی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے تقدیر میں، اب کیا کروں؟ محفوظ علی رونے لگے تو سجاد حسین نے انہیں دلاسا دیا، پھر بولے، آپ فوراً پولیس اسٹیشن جا کر اس واقعے کی رپورٹ درج کرائیں، حشمت علی کو ساتھ لے لیں جنہوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ ابتدائی قانونی کارروائی ہے، آپ اس سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ محفوظ علی نے لاچار نگاہوں سے سجاد حسین کو دیکھا، پھر بولے، ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں حشمت علی سے۔ پھر وہ سجاد حسین کے ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ حشمت علی شریف آدمی تھے، پڑوس کے ایک دو اور افراد بھی تھانے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سجاد حسین نہیں جانتے تھے کہ مقامی تھانہ انچارج ان سے تعاون کرے گا یا نہیں، چنانچہ وہ ان لوگوں سے پہلے حیات علی کے ساتھ تھانے پہنچ گئے۔ یہاں کا انچارج باسط حسین نامی ایک شخص تھا۔ سجاد حسین کو پہچانتا تھا۔ سجاد حسین اس وقت وردی میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی باسط حسین جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے احترام کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا۔ آئیے سر، باسط، ابھی تھوڑی دیر کے بعد محفوظ علی نامی ایک صاحب آنے والے ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کی FIR درج کرو۔ بہتر سر، جیسے ہی وہ آئیں گے سر، میں آپ کے لیے نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بس ذرا ان کا کام آرام سے کر دو۔ سجاد حسین سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کہا، کیا کہتے ہو حیات علی؟ یہ رانیہ کی گمشدگی کا رد عمل ہے۔ راجہ ہدایت خان نے اس سے شمشاد علی کو اغوا کر لیا ہے، یعنی کہ راجہ ہدایت خان نے اس وجہ سے شمشاد علی کو اغوا کر لیا ہے۔ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے حیات علی، تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، ہمیں پولیس کی نوکری چھوڑ دینی چاہیے یا پھر اس راجہ ہدایت خان کو شکنجے میں کسنا چاہیے۔ یہ محض جس کے بارے میں رانیہ نے کہا ہے کہ وہ اصلی راجہ ہدایت خان نہیں ہے، مجھے بہت بڑا جرائم پیشہ معلوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ میرا خیال ہے اب احتیاط کو بلائے طاق رکھ کر رانیہ سے عدلان کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جائے۔ دیکھے تو صحیح عدلان ہے کون اور اس کا ماضی کیا ہے، ہو سکتا ہے وہیں سے ہمیں کچھ اس طرح کے سراغ مل جائے جن کی بنیاد پر ہم عدلان یا راجہ ہدایت خان کو اپنے شکنجے میں جکڑ سکیں۔ پھر محفوظ علی حشمت صاحب کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ سجاد حسین کی طرف سے چونکہ ہدایات جاری کر دی گئی تھیں، ان کی موجودگی میں ہی باسط حسین نے FIR لکھوائی۔ سرخ رنگ کی کار کا نمبر نہیں دیکھا جا سکا تھا، لیکن بہرحال FIR لکھ لی گئی تھی۔ سجاد حسین نے انہیں وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا، تھوڑی احتیاط کے ساتھ ہم لوگ فلیٹ پر چلتے ہیں، رانیہ سے عدلان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ حیات علی بھی اس کے لیے تیار ہو گیا تھا، چنانچہ وہ فلیٹ کی جانب چل پڑے اور ٹاکو وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے آخرکار وہاں پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے 2 افراد جن کی ڈیوٹی وہاں لگی تھی اپنے کام پر مستعد تھے۔ سجاد حسین اور حیات علی فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حیات علی نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی اور انتظار کرنے لگا۔ اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تھی۔
لیکن کچھ دیر گزرنے پر بھی کوئی نہ آیا تو حیات علی نے دوبارہ گھنٹی بجائی۔ سجاد حسین قربت جوار کا جائزہ لے رہے تھے۔ دوسری بار بھی جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو حیات علی نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر کی خاموشی اور دروازے کا اس طرح کھل جانا بڑی دہشت کی بات تھی۔ سجاد حسین حیات علی سے پہلے اندر داخل ہوئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ سامنے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کی جانب لپکے۔ حیات علی بھی ساتھ ہی تھا۔ دونوں ہی کو کسی خطرے کا بخوبی احساس ہو گیا تھا۔ ان کا خیال درست نکلا۔ ڈرائنگ روم کے سامنے فرش پر چاند بابا زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس کی گردن مختلف سمت کو گھومی ہوئی تھی۔ زمین پر بہتے ہوئے خون کے نشانات موجود تھے۔ سجاد حسین کے منہ سے ایک آواز نکلی اور انہوں نے کہا، حیات علی، رانیہ کو دیکھو۔ حیات علی چاند بابا کو تو دیکھ ہی چکا تھا۔ وہ دوسرے کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ فلیٹ کے چند ہی کمرے تھے۔ اس نے ان کمروں میں رانیہ کو تلاش کیا، واش روم اور دوسری جگہ بھی دیکھی، لیکن رانیہ موجود نہیں تھی۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ کے اور اس نے بھاری لہجے میں کہا، رانیہ فلیٹ میں موجود نہیں ہے جناب، میں نے ہر جگہ کا جائزہ لے لیا، الماریاں اور دوسری جگہ بھی دیکھ لی، وہ وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ میرے خدا، وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے؟ اور اس کے بعد سجاد حسین اٹھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات لمحہ لمحہ بدلنے لگے۔ ان کے نقوش میں کرختگی ابھرنے لگی اور پھر ان کی آواز ابھری، حیات علی، یس سر، غلط ہے یہ سب کچھ۔ راجہ ہدایت خان یا ایک نامعلوم کردار عدلان ہمیں کھلونا بنائے ہوئے ہے۔ قانون کے ایک محافظ ہونے کی حیثیت سے تو ہم خلاف قانون کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی جال تو بچھا سکتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں سر، آپ کو وہ الفاظ کہہ رہے ہیں جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیے تھے۔ سر، معمولی سی تبدیلی ضروری ہے۔ حیات علی، تم نے غور نہیں کیا شاید؟ ڈھکے چھپے الفاظ میں نے تمہاری اس بات سے کسی حد تک اتفاق کر لیا تھا، لیکن تمہارے ذہن میں یہ جذبہ ایک دوسری شکل لیے ہوئے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ایسا کوئی قدم اٹھا لو جو تمہارے لیے مشکل کا باعث بن جائے۔ تم یہ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ سیدھی بات ہے سر، راجہ ہدایت خان کی خدمت میں حاضری دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ ہم اس کے عقیدت مندوں میں سے ہیں، ہم سے اپنے لیے کام لے اور ہمارا تعاون قبول کرے۔ ہم کوئی پروگرام بنا کر اسے اس کی حویلی سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے سر آپ سارے معاملات میرے اور اس کے درمیان چھوڑ دیں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس شیطان سے اس دنیا کو تو نجات دلا سکتے ہیں۔ یعنی قتل کر دو گے؟ اسے جان سے مار دو گے؟ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں۔ فائدہ؟ اس کے جرائم کا تو صحیح طور پتہ نہیں چل سکے گا، اور وہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ تھوڑی سی اذیت دینے سے اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ پھر سر آپ اور کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ سر، آپ یقین کریں میرے سینے میں آگ بھڑک رہی ہے۔ ثنا کتنے دن سے ان کے قبضے میں ہے۔ کیا ایک ایسی لڑکی کو مجھ جیسے ناکارہ اور نکمے شخص سے شادی کرنی چاہیے جو قانون کا محافظ ہونے کے باوجود ایک شخص کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا؟ اس نے ثنا کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور میں صرف تماشائی کے طور پر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ تماشا نہیں دیکھیں گے حیات علی، بہت کچھ کریں گے ہم۔ سنو، میں اس کے ساتھ ایک کھیل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور براہ کرم تم اس میں میری مدد کرو۔ حکم دیجئے سر۔ ویسے بھی میں یہ فلیٹ کسی کی نگاہوں میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ چاند بابا کی لاش کو اٹھا کر گاڑی میں پہنچانے میں میری مدد کرو۔ میں ایک منصوبے پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو حکم دیں گے جناب۔ ٹھیک ہے، ہم اس لاش کو خاموشی سے یہاں سے لے چلتے ہیں۔ سجاد حسین نے اپنی حیثیت کو نظر انداز کر کے چاند بابا کی لاش کو اٹھایا تھا اور پھر وہ لوگ بڑی احتیاط سے اسے گاڑی تک لے آئے۔ وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ ایک مخصوص فاصلہ طے کر لیا۔ ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے ایک ایسی جگہ جہاں لاش کی بے حرمتی نہ ہو سکے، انہوں نے لاش کو ڈال دیا اور پھر وہاں سے چل پڑے۔ دوبارہ واپس فلیٹ پر وہاں تمام صفائی وغیرہ کی۔ سجاد حسین بہرحال پولیس کے ایک فعال کارکن تھے۔ انہوں نے پوری ذہانت سے فلیٹ سے ہر طرح کے نشانات مٹا دیے۔ اس کام سے فراغت حاصل کر کے فلیٹ کو تالا لگایا گیا اور وہ لوگ وہاں سے واپس چل پڑے۔ لاش کو جس جگہ ڈالا گیا تھا وہ ایسی ہی تھی جہاں بہت تھوڑے سے وقت میں اس کے بارے میں پتہ چل سکتا تھا۔ اس کے بعد سجاد حسین حیات علی کو اپنے منصوبے کے بارے میں تفصیل بتانے لگے۔ حیات علی نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ خاقان اور نوردین اپنے آدمیوں کے ہمراہ ڈاک بنگلے میں داخل ہو گئے۔ ڈاک بنگلے میں راجہ ہدایت خان کی لینڈ کروزر موجود تھی۔
इस डाक बंगले की कहानी भी ज़रा मुख्तलिफ थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसे तमीर किया गया था और वासराय बहादुर अक्सर यहाँ क़याम किया करता था क्योंकि इसका जाए वकूफ़ बहुत शानदार था। कुर्बत जवार में जंगल बिखरे हुए थे लेकिन जब से ये इलाका असल राजा हदायत खान की तहवील में आया था, शक्ल तब्दील हो गई थी। राजा हदायत खान, जिसके बारे में अब ये शुबा पैदा हो चुका था कि वो असल राजा हदायत खान नहीं था, जो कोई भी था, एक बाज़ोक शख्सियत थी। चूँकि इसने इन जंगलों को नहायत खूबसूरती से बागात का रंग दे दिया था और ये ज़मीनें चूँकि इसके कब्ज़े में आ गई थी, चुनांचे डाक बंगला भी एक तरह से अब इसकी मलकियत बन चुका था और वो डाक बंगले में मौजूद इन तह खानों को बड़े आला तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। तह खाने कम, कैद खाने ज़्यादा थे क्योंकि यहाँ बिल्कुल जेल जैसी शक्ल इख्तियार की गई थी। जंगले लगे हुए, कटहरे बने हुए थे, बड़े बड़े कमरे जिनमें राजा हदायत खान के मुखालफिन को रखा गया था, राजा हदायत खान के इस्तेमाल में थे। शमशाद अली को एक बड़े से कमरे में रखा गया था और इस वक्त इस हॉल नुमा कमरे में सना, शमशाद और हदायत खान मौजूद थे। राजा हदायत खान अभी 2-3 मिनट पहले वहां पहुंचा था और तय खाने में उतरा था। 2 मुलाजिम इसके पीछे थे। ये मसला थे। राजा हदायत खान की बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें गुस्से से दहक रही थी। वो तय खाने में दाखिल होने के बाद इन दोनों के सामने पहुंचा। दोनों बेइख्तियार एहतरामन खड़े हो गए। राजा हदायत खान ने गौर से इन्हें देखा और बोला, बैठ जाओ। वो दोनों बैठ गए। तब राजा हदायत खान ने शमशाद अली से कहा, शमशाद अली, तुम्हारे साथ कोई सख्त सलूक करके मुझे हमेशा दुख होता है क्योंकि तुम एक बेज़रर इंसान हो और शायद तुम इस बात पर यकीन कर लो कि सना से डील के तहत ही सही, लेकिन तुम्हें जेल से निकालकर मुझे खुशी हुई। असल में मैं रानिया को दबाव में लाकर इसकी ज़ुबान खुलवाना चाहता था। रानिया का मामला मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं इसे हलाक भी नहीं कर सकता क्योंकि इसे कत्ल करने से मेरे मकसद में नाकामी हो जाएगी। इसकी ज़िंदगी मेरे लिए ज़रूरी है। वो कागजात जो मैंने इससे हासिल करना चाहता हूँ या मैंने इससे हासिल करने हैं और जो अब पुलिस की तहवील में पहुँच चुके हैं, मेरे लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वो बेशक दौलत और जायदाद के कागजात हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन कागजात में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ। दौलत और जायदाद तो मेरे कब्ज़े में है और किसी की मजाल नहीं कि मुझसे वो दौलत और जायदाद छीन सके, लेकिन कागजात में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो मेरे दुश्मन का राज है। कागजात का हसूल इसीलिए ज़रूरी है। मैं तुम्हें इस बारे में मज़ीद तफसील नहीं बता सकता। फिर वो सना से मुखातिब होकर बोला, और सना, ये बात मैं तुमसे कह चुका हूँ या कह दिया है कि अगर तुमने ख्वाब देखकर मेरी हकीकत जानने की कोशिश की तो मैं बड़े इत्मीनान से तुम्हारे अहले ख़ानदान की लाशें लाकर इस डाक बंगले में सजा दूँगा। तुम जानती हो कि जिस बात का दावा मैं करता हूँ इसे तकमील तक पहुँचाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। सना, मैं जानता हूँ कि रानिया के बारे में जो ख्वाब तुमने देखा था इसमें तुमने मेरे सामने सच्चाई नहीं बयान की। मैंने अब तक तुम्हें इसलिए माफ़ किया हुआ है कि मुझे इस किस्म के शवाहिद मिल गए हैं कि फरजान तुम्हारे जहन में सफ़र करता रहता है। पिछले कुछ ख्वाबों के दौरान मैंने तुम्हारे जहन की निगरानी की थी। मुझे फरजान के साए भटकते हुए महसूस हुए थे और इस बात की तस्दीक हो गई थी, लेकिन तुम ये बात जहन में रखना कि मैं गद्दारों को माफ़ नहीं करता। रानिया के इल्म में मेरी एक ऐसी हकीकत है कि मैं रानिया को आज़ाद नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तहकीकात कर रहा हूँ इस बात की कि अगर या आखिर कागजात किस तरह बाहर निकले और पुलिस के हाथ लग गए। अगर मुझे तफसील मालूम हुई सना, तो फिर तुम देखोगी कि क्या तमाशा मंजर आम पर आता है। रानिया कुछ देर के बाद मेरे पास वापस पहुंच जाएगी और जो कुछ इंकशाफ करेगी वो बहुत से मामलों में माऊन साबित होगा। लेकिन सना, मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ कि मुझसे गद्दारी की सज़ा इस कदर भयानक होगी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सना के सारे वजूद में थरथरी दौड़ गई। राजा हदायत खान खासा उलझा हुआ नज़र आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद इसके मोबाइल फ़ोन पर इशारा मौसूल हुआ तो इसने फ़ोन ऑन कर दिया और बोला, हाँ बोलो। जवाब में दूसरी तरफ से जो कहा गया था, इसके जवाब में राजा हदायत खान ने कहा, ले आओ, यहीं तय खाने में ले आओ। फिर फ़ोन बंद करके इसने फातिहाना निगाहों से शमशाद अली और सना को देखा और बोला,
रान्या आ चुकी है। तुम लोग नहीं जानते, मेरे आदमी मामूली नहीं है, वो बहुत आला कारकर्दगी के हामिल लोग हैं। फिर थोड़ी देर के बाद तहखाने की सीढ़ियों पर आहटे हुई खाकान और नूरदीन रान्या को बाजुओं से थामे नीचे लाने लगे। रान्या के चेहरे पर अफसुर्दगी छाई हुई थी, इसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वो नीचे आई और इसने राजा हदायत खान को देखते हुए कहा, खुदा तुझे गारत कर दे, खुदा तुझे इस रुए ज़मीन से मिटा दे, अदलान सोनारी, खुदा तुझे इस रुए ज़मीन से मिटा दे, चमारज़ादे, खुदा की लानत हो तुझ पर, मर जाए तो खुदा करे, अदलान सुनारी तू मर जाए। खाकान ने रान्या के बाजू पर दबाव डालते हुए कहा, राजा साहब की हदायत पर ही हम तुम्हारा एहतराम कर रहे हैं। हमारे मालिक के लिए तुम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। मालिक क्या हुक्म है हमारे लिए? नहीं खाकान, इसे बोलने दो। आओ रान्या, आगे आओ। मुबारक हो, बाहर की दुनिया तुमने थोड़ी देर के लिए देख ली। ऐसे काम थोड़ी देर के लिए ही किए जाते हैं, अगर ज़्यादा वक्त लग जाए तो फिर अपने लिए भी ख़तरात पैदा हो जाते हैं और दूसरों के लिए भी। तू तो कुत्ता है, तू जिस घटिया नस्ल का इंसान है अदलान सुनारी, तो खुद जानता है। इसमें से कोई नहीं जानता, तू जानता है, उसने कहा और फिर इसकी निगाह शमशाद अली पर पड़ी और वह हक्का बक्का रह गई। तुम? शमशाद अली ने एक निगाह से देखा और गर्दन झुका ली। राजा हदायत खान या अदलान सुनारी का कहका बुलंद हुआ था, चलो छुट्टी हुई तो तूने मेरा ये नाम इन दोनों को भी सुना दिया। रान्या, बहुत अच्छा किया, अपना ही नुकसान कर रही है, मुसलसल मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। मैं राजा हदायत खान हूँ और राजा हदायत खान ही रहूँगा। मेरा असल नाम जो भी है वो बाहर नहीं जाएगा, बेफिक्र रह। खैर छोड़ इन बातों को, बैठ जा, कुछ सवालात करने हैं तुझसे। फिर वो सना से मुखातिब हुआ और सना, एक बार फिर तुझे रान्या के बारे में ख्वाब देखना है, ये मालूम करना है कि कागजात पुलिस के पास कहाँ से पहुँचे। मालिक, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, राजा हदायत खान ने हकान की तरफ देखकर कहा। मालिक, उस फ्लैट में रान्या के साथ हमारा एक बंदा भी था। हमारा बंदा? राजा हदायत खान बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ, आपको हवेली के मुलाजिम चांद बाबा के बारे में तो मालूमात हासिल होंगी। चांद बाबा हैरतनाक तौर पर हवेली से गायब हो गया था। मालिक, चांद बाबा के बारे में चंद रोज़ पहले ये पता चला था कि इसका कोई भांजा या भतीजा कहीं बाहर से आकर इनके पास ठहरा था। मालिक, रान्या के यहाँ से निकल जाने का ज़रिया वही शख्स बना होगा और मैं दावे से कहता हूँ कि वो पुलिस का कोई कारकुन होगा। हमारी हवेली में पुलिस का कोई आदमी, कितने लोग इस नाअहली पर मौत के सजावार होंगे, हमें तफसील से बताना। फिर वो चांद बाबा कहाँ जा मरा? हमने इसे हलाक कर दिया मालिक, ये ज़रूरी था, वो ख़तरनाक हो गया था। हकान ने जवाब दिया। गलती की तुम लोगों ने, इसे भी ज़िंदा ही पकड़ कर लाना था। इसकी ज़िंदगी ख़तरा बन गई थी हमारे लिए मालिक। रान्या इसके बारे में बताएगी, क्योंकि रान्या तुम ही बताओगी चांद बाबा के बारे में। एक बात मैं तुझसे कहूँ अदलान सुनारी, तू आज तक मुझे ज़ुबान खोलने पर मजबूर नहीं कर सका। यह हसरत तो तेरे दिल में ही रहेगी, किसी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी मैं। तब फिर यूं करना चांदज़ादी के शमशाद अली को अब अपने हाथों ही से कत्ल करना। सुना शमशाद अली, तुम्हारी गर्दन पर छुरी रान्या ही फेरेगी। रान्या फिर इसे बुरा भला कहने लगी थी। फिर इसने पूछा, ये काम तू कैसे कराएगा अदलान सुनारी? रान्या, इसके बाद ये नाम तेरे मुंह से ना निकले। तुम लोग भी सुन रहे हो, अपनी ज़ुबान से कोई भी ये नाम नहीं दोहराएगा। मैं तुझे बताऊं, छुरी तेरे हाथ में होगी। हम लोग शमशाद अली का निशाना लेकर खड़े होंगे। अगर तो इसकी गर्दन पर छुरी नहीं फेरेगी तो शमशाद अली के पूरे जिस्म को गोलियों से भून दिया जाएगा, समझी तू? छुरी मेरे हाथ में होगी ना तो देखेगा कि वो छुरी मैं शमशाद अली की गर्दन पर नहीं, अपनी गर्दन पर फेरूंगी। अरे तूने क्या समझा है बाउले कुत्ते, वो मेरा शोहर है, मेरी मोहब्बत है। तू मेरे हाथों से इसे कत्ल करा सकता है? चल कोशिश करके देख ले कमीने। देखूंगा रान्या, देखूंगा तुझे। राजा हदायत खान या अदलान सोनारी रान्या के इन अल्फाज पर ज़रा सा गुस्से में आ गया था। वाकई ऐसा तो हो सकता है, छुरी अगर रान्या के हाथ में होगी तो वो किसकी गर्दन पर फेरती है, ये कौन जाने। ये काम तो वो आसानी से कर सकती है, चाहे इसके सामने ही दर्जनों गोलियां शमशाद अली के जिस्म में उतार दी जाएं। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने कहा,
سارے کام روک دیے ہیں کم بختو تم لوگوں نے۔ میں کیا کرنا چاہتا تھا ثنا کے ذریعے اور کیا ہو گیا؟ لیکن ثنا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے دل میں اب مستقل یہ خیال آنے لگا ہے کہ تم نے غداری کی ہے، لیکن کچھ موقعوں پر کچھ موقع میں تمہیں اور دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے ذریعے میں چند ایسے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہوں جو میری اصل حیثیت سے میرے جال میں نہیں پھنسے، مگر تم وہاں تک آ ہی نہیں رہی۔ خیر، اب تم سب یکجا ہو گئے ہو خاقان۔ محترمہ رانیہ کے لیے یہی ڈاک بنگلے کے کمرے نمبر 3 میں حجلہ روسی تیار کرو۔ وہ بہت دن سے اپنے شوہر سے بچھڑی ہوئی ہیں، انہیں اس کے پاس چھوڑ دو، اور خبردار اس بار کوئی غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ ویسے تمہیں چاند بابا کی لاش بھی وہاں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، اور کچھ نہیں کرتے تو اس فلیٹ کو آگ ہی لگا دیتے، سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیتے۔ کچھ کچے پڑتے جا رہے ہو خاقان، پہلے تم اپنے ذہن سے بھی بہت کچھ سوچ لیا کرتے تھے، آج کل انتظار کرتے ہو۔ خاقان نے گردن جھکا لی تھی۔ راجہ ہدایت خان اپنی جگہ سے اٹھ کر تہہ خانے کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سجاد حسین بالکل ہی بے اختیار نہیں تھے۔ زندگی محکمہ پولیس میں گزاری تھی، بے شمار مواقع ایسے آئے تھے جب انہیں جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ ذہنی ورزش بھی کرنا پڑی تھی۔ چاند بابا کی لاش کو پولیس اسٹیشن کے علاقے میں ڈالنے کے بعد وہ وہاں سے چل پڑے۔ حیات علی ساتھ تھا۔ کافی فاصلے پر ایک اور پولیس اسٹیشن تھا جہاں پہنچ کر انہوں نے انچارج سے ملاقات کی۔ نوجوان تھانے دار سجاد حسین کو اچھی طرح جانتا تھا، اس نے بڑے تپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا تو سجاد حسین بولے، میر بیگ تم سے ایک کام آ پڑا ہے، قانون کی حفاظت کے لیے ہی ہے، براہ کرم ایک FIR درج کرو، کسی ذمہ دار شخص کو بلاؤ۔ جی سر۔ محرر بھروسے کا آدمی ہے، FIR کس کی طرف سے درج کی جائے؟ پہلے محرر کو بلاؤ، میں FIR لکھواتا ہوں۔ پولیس افسر نے پوری طرح سجاد حسین کی ہدایت پر عمل کیا اور محرر کو بلا لیا۔ سجاد حسین نے چاند بابا کی طرف سے FIR درج کرائی تھی، جس میں چاند بابا نے بتایا تھا کہ راجہ ہدایت خان کی سوتیلی بہن جھلس کر ہلاک نہیں ہوئی تھی، بلکہ راجہ ہدایت خان نے اس کی جگہ ایک نوکرانی کو جلا کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کی لاش کو رانیہ کی لاش بنا کر پیش کیا تھا۔ راجہ ہدایت خان رانیہ کے باپ کی دولت اور جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا اور رانیہ کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ وصیت نامہ اور جائیداد کے کاغذات راجہ ہدایت خان کے حوالے کر دے۔ رانیہ اس بات سے انکار کرتی تھی۔ راجہ ہدایت خان نے اس کی شادی شمشاد علی سے کرائی اور پھر رانیہ کی ہلاکت کا ڈرامہ رچایا اور اس کا قاتل شمشاد علی کو قرار دیا۔ چاند بابا کی طرف سے سجاد حسین نے لکھوایا تھا کہ میں ہمیشہ اس گھر کا نمک خوار رہا ہوں اور میں نے اس گھر میں ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی گزاری ہے، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا رہا ہوں، اور راجہ ہدایت خان نے ہی رانیہ کی ماں کو سر دایا تھا اور اس کے بعد سے مسلسل وہ غلط حرکات کرتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ تفصیل بھی درج کرائی گئی تھی کہ چاند بابا کو رانیہ کا پتہ چل گیا، وہ رانیہ کو وہاں سے لے کر نکل کھڑا ہوا اور شہر آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے رانیہ کے ساتھ ایک پولیس اسٹیشن میں FIR لکھوائی۔ محرر کو ہدایت کی گئی کہ FIR لکھوانے والے 2 افراد تھے، ایک خوبصورت سی عورت، ایک برا مرد۔ اس کے بعد تھانہ انچارج کو بھی سجاد حسین نے یہی ہدایت دیتے ہوئے کہا، اصل میں میرے نوجوان دوست، ہم ایک بھیڑیے پر ہاتھ ڈال رہے ہیں جو بہت خونخوار ہے، ہو سکتا ہے تمہیں بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن فکر مت کرنا، قانون کی مدد اس طرح کی جا سکتی ہے۔ یہ لوگ جب تمہارے پاس FIR لکھوانے آئے تو تم نے FIR درج کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے لیے کوئی جگہ چاہتے ہیں جہاں چھپ سکیں، تو برے چاند بابا نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس بندوبست ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تم بالکل مطمئن رہنا، اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، ہم ایک مقتول اور ایک مغوی کی مدد کر رہے ہیں۔ چاند بابا ہلاک ہو چکا ہے، رانیہ کو غائب کر دیا گیا ہے، ہم راجہ ہدایت خان کے خلاف وارنٹ گرفتاری چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے، تم اس سلسلے میں میری مدد کرنا ہوگی۔ سر، آپ ایک نیک نام پولیس آفیسر ہیں، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ بالکل بے فکر ہیں، ساری بات میں سمجھ گیا ہوں، سب کچھ آپ کی ہدایت کے مطابق ہی ہوگا، تھانہ انچارج نے کہا، اور سجاد حسین نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل آئے۔
حیات علی نے کہا سر کوشش تو بہت بڑی ہے، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ حیات علی تمہاری تو منگیتر اس کے قبضے میں ہے، لیکن چاند بابا کی موت نے نہ جانے کیوں میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ اب میں بھی تمہاری طرح سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں اور اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں جانتا ہوں سر، چاند بابا کی لاش متعلقہ تھانے کے افسران کو مل گئی اور اس سلسلے میں کارروائی ہونے لگی۔ سجاد حسین نے اس پولیس آفیسر کو پیش کیا جس کے پاس FIR درج کرائی گئی تھی۔ سجاد حسین نے پورے کاغذات تیار کرائے اور آخرکار وہ IG کے پاس پہنچ گئے۔ IG صاحب نے مہربانی کے ساتھ کہا، آئیے SP صاحب، کہیے کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کی دعائیں ہیں، ایک مشکل کا حل چاہتا ہوں، براہ کرم اس کے لیے میری مدد کیجیے۔ ہاں بتاؤ۔ یہ ایک FIR ہے جس کے بارے میں متعلقہ تھانے کے انچارج نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، لیکن سر جس شخص کا نام اس FIR میں مجرم کی حیثیت سے لیا جا رہا ہے وہ بڑی حیثیت کا مالک ہے۔ آپ بھی اسے جانتے ہیں اور میں بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قانون کے نام پر میری مدد کریں۔ ہمیں یہ طلسم توڑنے میں بہت دقت پیش آئے گی، لیکن اب یہ طلسم ٹوٹنا چاہیے یا طلسم ٹوٹنا چاہیے۔ راجہ ہدایت خان قصبہ امیر شاہ والا تو نہیں؟ جی سر وہی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ خفیہ اطلاعات مجھ تک بھی پہنچی ہیں۔ ایک بہت ہی معذور شخص نے مجھے بتایا ہے کہ ایک بہت ہی معزز شخص نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے اپنی حویلی میں درس کا انتظام کر رکھا ہے، لیکن درپردہ وہ ابھی بہت کچھ کرتا ہے۔ یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، یہ آسانی سے ہر معاملے سے بچ جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سر وہی ہے۔ اچھا۔ IG صاحب نے FIR پڑھی، پھر بولے کیا چاہتے ہو سجاد حسین؟ سر اس کے وارنٹ گرفتاری چاہتا ہوں۔ میں تمہاری یہ خواہش پوری کیے دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اپنے تجربے کی بنا پر ایک مشورہ بھی دیتا ہوں۔ گو یہ مشورہ تمہیں یا مجھے نہیں دینا چاہیے، لیکن مجبوری ہے۔ جی سر فرمائیے۔ دیکھو اس پر ہاتھ ڈال دو اور اسے کسی تک نہ پہنچنے دو۔ اس کے بعد اگر تھوڑی سی دقت بھی اٹھانی پڑے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ سر میں حاضر ہوں، سجاد حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری نکلوائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات اور بھی سنو، اسے گرفتار کرنے کے لیے قصبہ امیر شاہ جاؤ گے نا؟ جی سر۔ تمہیں اچھی خاصی پولیس فورس لے جانی پڑے گی، ہو سکتا ہے حویلی سے مقابلہ بھی کیا جائے۔ جی سر میں اس کا پورا خیال رکھوں گا، سجاد حسین نے کہا، اور IG صاحب نے اپنے PA کو بلا کر وارنٹ جاری کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ سجاد حسین نے یہ اطلاع حیات علی کو دی تو حیات علی کی آنکھوں میں مشلیں چل اٹھی، یعنی حیات علی کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ سر یہ تو کہنے کی بات نہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ہاں کیوں نہیں حیات علی۔ سر پلیز مجھے ایک لمحہ ساتھ رکھیے گا، اس شخص سے میرا حیات علی شدت جذبات کے بنا پر اپنا جملہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ سجاد حسین نے جو فورس تیار کی تھی وہ بے حد غیر معمولی تھی۔ رات کو قصبہ امیر شاہ کی جانب رخ کیا گیا تھا اور صبح ہونے سے پہلے راجہ ہدایت خان کی حویلی کو گھیر لیا گیا تھا۔ اس وقت صبح کے 5:30 بجے تھے۔ اب سجاد حسین حیات علی کے ساتھ راجہ ہدایت خان کی حویلی کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ چوکیداروں نے مزاحمت کی تو پولیس والوں نے انہیں ڈانٹ ڈپک کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد سجاد حسین حویلی کے دونوں حصوں میں پولیس کے افسران کو داخل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ راجہ ہدایت خان کو حویلی کے اس دوسرے حصے میں جہاں وہ درس وغیرہ دیا کرتا تھا پایا گیا۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ چونکہ یہ چھاپا بالکل خاموشی کے ساتھ مارا گیا تھا، اس لیے راجہ ہدایت خان کو موقع ہی نہیں مل سکا۔ حقان اور نور الدین خوش بخت تھے کہ اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے، جبکہ دوسرے کئی محافظوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ راجہ ہدایت خان پولیس کی وردی میں ان دونوں کو دیکھ کر واقعی ششدر رہ گیا تھا، اور چونکہ نیند کے عالم میں تھا اس لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکا تھا۔ اٹھو اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرو۔ پہلے تو راجہ ہدایت خان حیران نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ سجاد حسین نے جو الفاظ کہے تھے وہ شاید اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے تھے۔ تب سجاد حسین نے اس کے گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ راجہ ہدایت خان بری طرح چونک پڑا تھا۔ حیات علی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں تو راجہ ہدایت خان نے پہلی بار کسی قدر خوف زدہ نگاہوں سے حیات علی کو دیکھا۔ حیات علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ہتھکڑیوں والے ہاتھ کو زور سے جھٹک دیا۔ ثنا کہاں ہے؟ راجہ ہدایت خان
راجہ ہدایت خان اب بھی حیران نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ سجاد حسین نے کہا، میں اسے قبضے میں کیے ہوئے ہوں، تم جاؤ، اس وقت بہترین موقع ہے، جس طرح جاؤ حویلی کی تلاشی لے ڈالو۔ حیات علی باہر نکل آیا اور پھر اس نے کریم شاہ کو طلب کر لیا، جو خصوصی طور پر ساتھ لایا گیا تھا کیونکہ اسے حویلی کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل تھیں۔ کریم شاہ حیات علی کو انتہا خانوں میں لے گئے جہاں سے رانیہ کو برآمد کیا گیا تھا، لیکن ثنا وہاں موجود نہیں تھی۔ دوسری طرف بھی جگہ جگہ تلاش کیا گیا، زنانہ خانے میں بھی دیکھا گیا، پولیس کی کافی افراد ساتھ لائے گئے تھے، لیکن اس کی کارروائی میں کسی قسم کی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ لیکن پوری حویلی کا کونا کونا چھان مارنے کے باوجود ثنا کا کہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ ادھر سجاد حسین راجہ ہدایت خان کو حویلی سے نکال لائے تھے اور اسے باہر پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت آئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہو، بار بار آنکھیں کھول رہا تھا لیکن آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، سر بھی اس طرح جھکا ہوا تھا جیسے کوئی نشے کا عادی شخص نشہ اکھڑنے کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی یہ کیفیت کیوں تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے اب تک ایسی کوئی کارروائی نہیں کی تھی جو پریشان کن ہو۔ راجہ ہدایت خان کی گرفتاری کی حد تک تو یہ چھاپا بے حد کامیاب تھا، لیکن ثنا نہیں مل سکی تھی۔ حیات علی مایوسی سے واپس آ گیا تو سجاد حسین نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ جی سر، حیات علی نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد پولیس کی گاڑیاں واپس چل پڑی۔ حیات علی کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، ثنا شدت سے یاد آ رہی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی، لیکن حیات علی نے ایسی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں کسی کو پوشیدہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی پیاسی آنکھیں ہر کونے خدرے میں ثنا کو تلاش کر رہی تھی اور اب وہ مایوسی کے عالم میں تھا۔ راجہ ہدایت خان پر جب بھی اس کی نگاہ پڑتی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ آخرکار وہ شہر میں داخل ہو گئے، تمام لائحہ عمل تیار کر لیا گیا تھا، ہدایت خان کی پہنچ سے واقف تھے، اسے ذرا بھی موقع مل گیا تو پھر اسے اس لمحے روکنا، بلکہ ایک لمحے کے لیے روکنا بھی مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ وہ اسے اسی پولیس اسٹیشن لے گئے جہاں FIR درج کرائی گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن کا انچارج پہلے ہی انتظامات کر چکا تھا، اس لیے اسے سیدھا کمرہ خاص میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں آ کر اچانک اس کی کیفیت بحال ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان لوگوں کو دیکھا، پھر حیرت بھرے انداز میں بولا، کیا واقعی آپ ہوش میں آ گئے؟ سجاد حسین نے طنزیہ انداز میں پوچھا، تم نے میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ جانتے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بتا دو، یہ تمہاری گردنوں میں پھانسی کا پھندا بن جائیں گی، لیکن ہم تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ راجہ ہدایت، ارے نہیں، مجھے تو ابھی بہت جینا ہے، بڑے کام پڑے ہیں، تم لوگ بے وقوف ہو۔ ویسے بڑی ہمت کی ہے تم نے، مجھے صرف ایک بات بتا دو، میرا وارنٹ گرفتاری کس نے جاری کیا ہے؟ راجہ ہدایت خان، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنی عزت کو قائم رکھو؟ تم اگر ہم سے کوئی سوال کرو گے تو کیا ہم تمہیں اس سوال کا جواب دینے پر مجبور ہیں؟ باز آ جاؤ، بڑے غلط آدمی سے جھگڑا موڑ لے رہے ہو۔ میں عام طور سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی میرے لیے مشکل بننے کی کوشش کرے تو پھر اسے چھوڑتا بھی نہیں۔ تم لوگوں سے میرا کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے جو تم نے کیا ہے، اس پر ذرا غور کروں گا۔ میں نے تو اس پر غور بھی نہیں کیا۔ ثنا کہاں ہے؟ حیات علی نے سوال کیا۔ اس وقت غالباً مریخ کے کسی خوشنما کونے میں بیٹھی گول گپے کھا رہی ہوگی، راجہ ہدایت خان نے پرمذاق لہجے میں کہا۔ رانیہ کہاں ہے؟ سجاد حسین نے سوال کیا۔ وہ بھی کسی مشغلے میں الجھی ہوگی۔ شمشاد علی کو تم نے اغوا کیا ہے؟ ہاں، وہ بہت دن سے بچھڑے ہوئے تھے، میں نے ان کے لیے ایک خوبصورت حجلہ روسی بنا دیا، اب وہ دونوں وہاں خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ چاند بابا کے قتل کا اعتراف کرنا ہے تمہیں؟ وہ نمک حرام، واقعی وہ بڑا نمک حرام نکلا۔ اچھا چلو ایک بات بتاؤ، وہ کاغذات چاند بابا کے پاس ہی تھے نا؟ رانیہ نے اسی کے ذریعے رکھوائے تھے نا؟ بلکہ اسی کے پاس رکھوائے تھے نا؟ کیوں تم رانیہ سے اعتراف نہیں کرا سکے؟ بے وقوف ہو، تمہیں میری مصروفیات کا علم نہیں ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، لاتعداد مسائل ہوتے ہیں میرے پاس، انہیں حل کرنا بھی تو میرے فرائض میں داخل ہے۔ تم بتا دو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ نمک حرام کیسے ہو گیا، بتاؤ گے؟ تمہیں منع کیا تھا کہ تم کوئی سوال نہ کرو، کاغذات مجھے دے دو، کیونکہ بے وقوفی کر رہے ہو، مجھے اس بات پر آمادہ مت کرو کہ میں باقاعدہ مجرم بن کر سامنے آ جاؤں۔
اگر میں نے ایسا کر دیا تو یقین کرو تم لوگوں میں سے کوئی نہ تو مجھے گرفتار کر سکے گا اور نہ مجھ پر فرد جرم عائد کر سکے گا، اور فرض کر لو اگر ایسا ہو بھی گیا تو تم خود ہی ہوگے جو اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے میرے پاس آؤ گے۔ مت کرو ایسی حرکتیں، میں خوش مزاج انسان ہوں، خدا فراخ دل بھی ہوں، اپنے دشمنوں کو عام طور سے معاف بھی کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسے ڈرائنگ روم میں لے چلو، سجاد حسین نے کہا۔ جب وہ لوگ راجہ ہدایت خان کو اس کمرے میں لائے جہاں مجرموں سے ان کے جرائم اگلوائے جاتے تھے تو اس نے کوئی تعرض نہیں کیا اور خاموشی سے چلتا ہوا ان کے ساتھ اس جگہ آ گیا جہاں ڈرائنگ روم، بلکہ جسے ڈرائنگ روم کہا گیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے اس طرح نظریں گھما کر اس عقوبت خانے کو دیکھا جیسے کوئی انسپیکٹر اسکول کا معائنہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر وہ ہارن پیچ کر گردن ہلانے لگا، اس کے بعد بولا، ہاں دیکھو کاغذات کا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا مختلف ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کاغذات میں جائیداد وغیرہ کا سلسلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ کچھ اور مسائل ہیں جن کا تعلق ان کاغذات سے ہے۔ کاغذات واپس دے دو، میں تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا دوں گا۔ ثنا کی واپسی تو خیر ابھی کسی طور ممکن ہی نہیں، البتہ رانا اور شمشاد کو رہا کر دوں گا۔ اصل میں ثنا کا مسئلہ یہ ہے کہ حیات علی میرا ایک بدترین دشمن فرزان اسے سچے خوابوں کا علم دے گیا ہے۔ ابھی تک تم کم بختوں نے مجھے اس علم کے استعمال کا موقع نہیں دیا، اپنے ہی مسئلوں میں الجھا رکھا ہے۔ اگر تم لوگوں نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا تو میں ثنا کو ہلاک کر کے اس کی لاش تمہارے پاس بھجوا دوں گا، کیونکہ جب کوئی چیز میرے لیے کارآمد نہیں ثابت ہوتی تو میں غصے میں آ کر اس کو ضائع کر دیتا ہوں۔ کوشش کرو کہ ثانیہ میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے۔ شیرو کو بلاؤ، سجاد حسین غصیلے لہجے میں بولے اور فوراً ہی ایک سنتری شیرو نامی کسی شخص کو بلانے چلا گیا۔ راجہ ہدایت خان پھر اسی انداز میں بولا، یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یار، تم لوگ خوب کماتے ہو، عیاشی سے وقت گزارتے ہو، ضرورت کی چیزیں نہیں مہیا کر سکتے، اب میں کہاں بیٹھوں؟ تمہارے بیٹھنے کا بندوبست کر رہا ہوں میں راجہ ہدایت خان۔ اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیرو اندر آ گیا، ایک پست کامد لیکن چوڑے بدن کا مالک جلاد شکل کا آدمی تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور سجاد حسین نے راجہ ہدایت خان کی طرف اشارہ کر کے کہا، شیرو یہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان سے کچھ اعترافات کرانے ہیں، چلو کام شروع کرو۔ کیا مطلب؟ مجھ پر تشدد کرو گے تم؟ راجہ ہدایت خان پر سمجھتے نہیں ہے، میرے ایک ٹیلی فون تم لوگوں سے تمہاری نوکریاں چھین لے گا۔ دیکھو ہوش کی دوا کرو، میرا تم لوگوں سے کوئی بگاڑ نہیں ہے اور نہ ہی تم لوگوں سے کوئی جھگڑا ہے، اور تم لوگ میرا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن ہر نام کا ایک وقار ہوتا ہے۔ راجہ ہدایت خان یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ شیرو کی لات اس کی کمر پر پڑی اور وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور اس سے خون بہنے لگا تھا۔ شیرو آگے بڑھا اور اس نے راجہ ہدایت خان کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کے بعد ایک جھٹکے سے اس نے اس کی قمیض کو نیچے تک پھاڑ دیا۔ حیات علی کو ایک دم سے یوں لگا جیسے راجہ ہدایت خان کے چہرے اور بدن میں کوئی تبدیلی سی پیدا ہوئی ہو، ایسا لگا جیسے کوئی لہر سی گزر گئی ہو اس پر سے، لیکن زیادہ دیر دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ شیرو نے اسے آگے گھسیٹ کر ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا تھا اور راجہ ہدایت خان پھر کلا بازی کھا گیا تھا۔ شیرو نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا، پھر بولا، ہاں صاحب، جو پوچھنا ہے اس کا جواب یہ دے گا، آپ پوچھیں۔ راجہ ہدایت خان، چاند بابا کے قتل کا اعتراف کرو۔ راجہ ہدایت خان نے کوئی جواب نہیں دیا تو حیات علی آگے بڑھا اور بولا، ثنا کہاں ہے؟ راجہ ہدایت خان نے پھر کوئی جواب نہیں دیا تو شیرو اس کے بال پکڑ کے اسے زوردار جھٹکا دیا، اور پھر یہ دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ بالوں کے ساتھ ساتھ ہی راجہ ہدایت خان کا سر اس کے شانوں سے اکھڑ کر شیرو کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور شیرو کے حلق سے ایک دہشت بڑی چیخ سی نکلی۔ اس نے چیخ مار کر ہاتھ میں پکڑا ہوا سر ایک طرف پھینک دیا، لیکن اسی وقت عقب سے ایک کہکے کی آواز سنائی دی اور ان سب کی گردنیں گھوم گئیں۔ راجہ ہدایت خان بالکل مجسم ایک دیوار سے ٹکا کھڑا ہنس رہا تھا۔ عجیب بات ہے، تم لوگ وہ سب کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہو جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں جو کچھ بھی ہوں وہ تمہاری سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔
چلو کر لو تشدد تم لوگ مجھ پر، پوچھو مجھ سے ثنا کہاں ہے، رانیہ کہاں ہے، چاند بابا کو کس نے قتل کیا۔ جب پوچھ پوچھ کر تھک جاؤ تو عزت و احترام کے ساتھ مجھے کاغذات سمیت یہاں سے روانہ کر دینا، ہو سکتا ہے تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ نہ جانے حیات علی کو کیا سوچی، وہ ایک خوفناک گراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور اس بات کو نظر انداز کر کے کہ ایک حیرت ناک واقعہ رونما ہو چکا ہے راجہ ہدایت خان پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے راجہ ہدایت خان کو تابڑ توڑ مارنا شروع کر دیا۔ لاتعداد گھون سے اس کی ناک، منہ اور ہونٹوں پر پڑے اور راجہ ہدایت خان کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کی ناک بھی زخمی ہو گئی تھی۔ سجاد حسین نے اسے روکا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب بھی تک راجہ ہدایت خان کا وہ جسم سامنے پڑا ہوا تھا جسے شیرو مار رہا تھا، اور اب حیات علی بری طرح اس کی ڈٹائی کر رہا تھا۔ سجاد حسین زور سے چیخا، رک جاؤ حیات علی، رک جاؤ، تم جانتے نہیں وہ راجہ ہدایت خان نہیں بلکہ عدلان سوناڑی ہے، عدلان سوناڑی۔ اور اچانک ہی راجہ ہدایت خان نے اپنے آپ کو حیات علی کے ہاتھوں سے چھڑا لیا اور تیزی سے چھپٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا کہا تم نے؟ کیا کہا؟ عدلان سوناڑی، تم کون ہو، کیا ہو؟ یہ بات تو ہم معلوم کر ہی لیں گے، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ اپنے شیطانی علم کا سہارا لے کر تم ہمیں خوفزدہ کر دو گے۔ راجہ ہدایت خان یا عدلان سوناڑی کے چہرے میں اب نمایاں تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ کالا پڑتا جا رہا ہو۔ پھر اس نے دانت پیس کر کہا، تو اس کتیا نے تمہیں یہ بات بتا دی، اس کا مطلب ہے؟ مطلب کہ بچے میں پوچھتا ہوں ثنا کہاں ہے؟ حیات علی نے ایک بار پھر راجہ ہدایت خان کا گریبان پکڑ لیا، لیکن اچانک ہی سے محسوس ہوا جیسے راجہ ہدایت خان کا جسم اس لباس میں نیچے کھسک گیا ہو، اور چند ہی لمحوں میں حیات علی نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں صرف ایک خالی قمیض ہے اور قمیض کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ راجہ ہدایت خان کا جسم غائب ہو گیا تھا اور اب ایک خول سا رہ گیا تھا، جبکہ جسم کا وہ حصہ جو شیرو کے ہاتھوں ٹوٹا پھوٹا تھا اب بھی اسی طرح پڑا ہوا تھا۔